جی ویورز، تو کہاں تھے ہم تھے منگولیا کے ان میدانوں میں کہ جنرل تیموجن نے طغرل خان اور جموکا کے ساتھ مل کر مارکت قبیلے سے اپنی بیوی بوٹے کو آزاد کروا لیا تھا۔ ایک رات تیموجن نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے بازو غیر معمولی طور پر بڑھ کر لمبے ہو گئے ہیں۔ اس کے ہر ہاتھ میں ایک تلوار ہے جس کو اس نے بڑھا کر ایک کو مشرق اور دوسرے کو مغرب کی طرف بھیجا ہے۔ اس کی ماں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ وہ ایک عظیم فاتح ہوگا اور اس کی بادشاہت کی حدیں مشرق سے مغرب تک ہوں گی۔ لیکن یہ بادشاہت ملنے سے پہلے ہی تیموجن اور اس کے بلڈ برادر جموکا کے بیچ ایک عجیب سی ہی ٹینشن پیدا ہو رہی تھی، اور یہ ٹینشن ایک بہت بڑی جنگ کی خبر بھی دے رہی تھی۔ جب تیموجن نے جموکا کے آگے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو جموکا نے اس کی یہ آفر کیوں ٹھکرا دی اور اسے ایک ایسا جواب دیا کہ تیموجن دنگ ہی رہ گیا۔ جموکا کو تیموجن نے ایسا کیا جواب دیا تھا؟ تیموجن کو چنگیز خان بننے میں مزید کیا واقعات ہوئے، اور اپنے اس سفر میں تیموجن نے کس کس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، اور اسے مزید کیا دشواریاں پیش آئیں؟ میں ہوں حمزہ فیصل، اور آج کی ہسٹری ایکسپلین کی منی سیریز چنگیز خان کے پارٹ 2 کے اندر ہم آپ سبھی لوگوں کو یہی بتائیں گے۔ دوستوں، تیموجن اور اس کے بلڈ برادر جموکا کے درمیان اس چھپی ہوئی ٹینشن کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تیموجن اور جموکا ان دونوں کے قبیلے جمع ہو کر ایک ہی قبیلے کی شکل میں آ گئے تھے، تو یہ دونوں بلڈ برادرز اس مشترکہ قبیلے کی سرداری کر رہے تھے، اور یہ دونوں کوئی بھی فیصلہ ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر نہ کر سکتے تھے۔ لیکن جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر جنگل کا یہ قانون ہوتا ہے کہ ایک ہی شیر بادشاہ ہو سکتا ہے، تو اسی طرح ہر منگول قبیلے کا صرف ایک ہی سردار ہو سکتا ہے۔ تو سرداری کو لے کے ان دونوں کے درمیان ایک خلش آ چکی تھی۔ اس تلخی کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ تیموجن نے قبیلے کے عام لوگوں کو کہ جن کے اندر تھوڑا بہت بھی ٹیلنٹ ہوتا تھا، انہیں قبیلے کے اچھے عہدے دینا شروع کر دیے، ایسے عہدے جو کہ صرف سرداروں کے بچوں کو ہی ملتے تھے۔ لیکن تیموجن کے بلڈ برادر جموکا کو یہ لگتا تھا کہ اس کا بلڈ برادر تیموجن پرانے قوانین بھلا کر اپنے نئے قوانین لا رہا ہے، اور یہ نئے قوانین دونوں بلڈ برادر کے بیچ تلخیوں کو اور بڑھا رہے تھے۔ اس کے ساتھ تیموجن کا طغرل خان کے ساتھ مل کر مارکت قبیلے کا خاتمہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو صحیح سلامت آزاد کروانے کی وجہ سے تیموجن پورے منگولیا میں بہت مشہور ہو چکا تھا، اور اس کی زندگی کا گھیراؤ بلند تر ہوتا چلا گیا۔ تاہم اس کی اچھی قسمت کا ستارہ اب چمکنے لگا۔ جموکا ہرگز یہ بات برداشت نہ کر سکتا تھا کہ اس کا بلڈ برادر تیموجن منگولوں میں اتنا مشہور ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان فاصلوں کو بڑھانے کے لیے ایک بزرگ سردار کی پیشن گوئی نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ پیشن گوئی کیا تھی؟ بزرگ سردار کی یہ پیشن گوئی تھی کہ تیموجن کو اور اس کی اولادوں کو خدا پورے دنیا کی بادشاہت دینے والا ہے۔ ویورز، یہ پیشن گوئی تبھی صحیح ثابت ہو سکتی تھی کہ جب سرداروں کے بچوں کے ہاتھوں میں قبیلے کی سرداری ہو۔ جموکا نے بزرگ کی اس پیشن گوئی کو غنیمت جانا اور تیموجن سے بات کرنے کا سوچا، لیکن جب جموکا نے تیموجن سے عہدوں کو لے کر خدشات ظاہر کیے تو تیموجن بہرم ہو گیا اور اس کی یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوستوں، اب ان لوگوں کے سامنے کی یا بیچ کی تلخیاں صاف صاف کھل کر لوگوں کے سامنے آ چکی تھیں، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جموکا نے قبیلے کو تقسیم کر لیا اور اپنے لوگ لے کر تیموجن کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ تیموجن نے جموکا کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی بیوی نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ایک دن یہی تمہارا بلڈ برادر تم سے لڑنے یعنی جنگ کرنے آئے گا۔ تیموجن اسی نا اتفاقی سے ہمیشہ سے ڈرتا آ رہا تھا،
جموکا اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے تیموجن سے کچھ ہی دوری پہ اپنے کیمپس لگا لیے اور تیموجن کے خلاف کھل کر سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیموجن کے اتحادی قبیلوں کو بھی بھڑکانا شروع کر دیا۔ ایک دن جموکا نے تیموجن کے ایک قبیلے کے انسان کو گھوڑا چوری کرنے کے الزام میں پکڑ لیا، اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو واپس تیموجن کے پاس بھجوا دیا۔ لیکن یہ تو جموکا کی سازشوں کی صرف اور صرف شروعات تھی۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد سینٹرل منگولیا کے پہاڑوں میں کہ جدھر تیموجن اپنے لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ادھر جموکا نے ان کے لوگوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں تیموجن کو بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ تیموجن اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جموکا نے تیموجن کی فوج کے کئی جنرلز پکڑ لیے۔ ان قیدی جنرلز کو جموکا نے انتہائی غضبناک سزا دی۔ جموکا نے ان سب جرنیلز کو زندہ ابلتے ہوئے کھولتے پانی میں ڈلوا دیا۔ دوستوں، یہ واقعہ بھی تیموجن کی چنگیز خان بننے کی ایک کڑی سمجھا جاتا ہے، اور اس واقعے کے بعد تیموجن نے ایک قسم کھائی کہ وہ اب کسی سے بھی کبھی بھی شکست نہیں کھائے گا اور اپنے جنگجوؤں کی ایسی بے حرمتی کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ اور ویورز، اسی پوائنٹ پر تیموجن نے ایک پیشہ ور فوج بنانے کا ارادہ کیا اور وہ اس فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ تیموجن نے میاناز جنگجوؤں پہ ایک گروپ تشکیل دیا۔ یہ جنگجو اس کی فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے اور انہی کمانڈر کے ذریعے وہ اپنے تمام احکامات اپنے جنگجوؤں تک پہنچایا کرتا تھا، اور اس گروپ کو کشیک کہا جاتا تھا۔ منگولوں کا پسندیدہ اور دشمن پہ کاری ضرب لگانے والا ہتھیار ایک تیر کمان تھا، جس کی رینج تقریباً کم از کم 500 گز تھی، جسے لکڑی اور جانور کی ہڈی سے بنایا جاتا تھا۔ تیموجن نے تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھنا ہر کسی چھوٹے بڑے پر واجب کر دیا تھا، اور یہ لوگ اس کام میں اتنے ماہر ہو گئے تھے کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے ہدف کا ٹھیک ٹھیک نشانہ لگا لیتے تھے۔ اصل میں انہوں نے گھوڑے کے بھاگنے کی فریکوینسی کو جان لیا تھا، اور یہ اپنا تیر کمان سے جب چھوڑا کرتے تھے کہ جب تھوڑا سا گھوڑا ہوا میں ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے ہدف پہ ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ تیموجن نے پرانے فوج کے طور طریقے بنانے کے بجائے ایک ماڈرن فوج بنائی، اور کچھ ہی عرصے میں وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار تھا۔ دوستوں، تیموجن شروعاتی دن سے ہی منگولوں کو اکٹھا کرنے اور ان کی آپسی ازلی قتل و غارت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کئی منگول قبیلوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے پورے منگولیا میں تیموجن کا اثر و رسوخ بڑھنے لگ گیا۔ لیکن دوسری طرف اس کا بلڈ بردر جموکا اس کو نیچا دکھانے اور اسے بدنام کرنے میں تلا پڑا تھا، اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے منگولیا کے کئی سرداروں کو بھڑکانا بھی شروع کر دیا۔ تغرل خان، جو کہ تیموجن کا صف اول کا اتحادی تھا، جموکا نے اسے بھی تیموجن کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ جموکا کا کہنا تھا کہ تیموجن ایک موقع پرست انسان ہے، اور وہ تغرل خان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے ایک موقع کی تلاش میں ہے۔ اس نے خان کے سامنے کئی دلائل بھی رکھے، جس میں سے کچھ سچ ہے اور کچھ جھوٹ پر مبنی تھے، لیکن آخرکار جموکا تغرل خان کے دماغ میں خلل پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور تغرل خان اس چیز پہ قائل ہو گیا کہ تیموجن کی طاقت کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا جانا چاہیے۔ دوستوں، تیموجن اور تغرل خان کے آپسی تعلقات اتنے اچھے تھے کہ تیموجن کی بیٹی اور تغرل خان کے بیٹے کی شادی بھی طے ہو چکی تھی، لیکن اب جموکا کی سازشوں کی وجہ سے تغرل خان، جو کہ تیموجن کا صف اول کا اتحادی تھا، وہ اس کے خلاف ہو چکا تھا، اور اسی وجہ سے وہ تیموجن کا خاتمہ کرنے کے لیے مختلف طریقے کے منصوبے بنانا شروع کر دیا۔ دوستوں، جموکا اور تغرل خان کو اپنے ان منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے کہ تیموجن سے ایک ملاقات کا پلان بنا لیا۔ اس ملاقات کا مقصد اپنے بچوں کی شادی کے بارے میں بات کرنا بتایا گیا، لیکن حقیقت میں اس ملاقات کا مقصد تیموجن کا کام تمام کرنا تھا۔ لیکن تیموجن کو تغرل خان کے اس پیغام سے سازش کی بو محسوس ہونے لگی، لیکن اس کے باوجود تیموجن نے تغرل خان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اپنے وفاداروں کو لے کر
تغرل خان کی بتائی ہوئی جگہ پر نکل پڑا، لیکن راستے میں تغرل خان کا ایک غلام جو کہ تیموجن کو کافی زیادہ پسند کیا کرتا تھا، اس نے تیموجن کو روکا اور اس ساری کی ساری سازش کا پول کھول دیا۔ تیموجن جب تغرل خان کی اس سازش کو مکمل طور پر جان چکا تو اس نے اپنے سفر کو ختم کر دیا اور تغرل خان پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ تغرل خان نے اپنی فوج کا سپہ سالار جموکا کو تقریر کیا۔ چونکہ یہ ساری کی ساری پلاننگ تھی تو جموکا کی ہی۔ سن 1200 کی گرمیوں میں تیموجن مشرقی منگولیا میں اپنے بلڈ برادر جموکا سے جنگ کرنے یعنی لڑنے نکلا۔ اس جنگ کا نتیجہ منگولوں کے لیے کافی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہونے جا رہا تھا۔ مغربی منگولیا میں ہگی کے پہاڑوں کے درمیان جنگ کی اس شام تیموجن نے اپنے فوج سے تقریر کی۔ تیموجن نے کہا کہ ایک قبیلہ ایک تیر کی طرح ہوتا ہے جسے کہ بے حد آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، لیکن جب بہت سے قبیلے متحد ہو جائیں تو انہیں توڑنا آسان نہیں ہے۔ تیموجن صرف باتوں پر ہی انحصار نہ کیا کرتا تھا بلکہ وہ نفسیاتی طور پر بھی اپنے دشمن کے دل میں خوف طاری کر دیتا تھا، اور سائیکولوجیکل وارفیئر میں بھی تیموجن کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جنگ کی اس شام تیموجن کو بخوبی پتہ تھا کہ جموکا کے جنگجو اسے دیکھ رہے ہیں، تو اس نے اپنے ہر جنگجو سے کہا کہ 5 جگہ پر آگ جلائیں۔ اس سے یہ ہوا کہ جموکا کی فوج میں خوف طاری ہو گیا اور انہیں یہ لگنے لگ گیا کہ تیموجن کی فوج میں لاتعداد جنگجو ہیں۔ جموکا کے جنگجو نے جموکا کو بتایا ان کے پاس اتنی روشنیاں ہیں کہ جتنے آسمان میں تارے دکھ رہے ہیں۔ اگلی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ جموکا اچ فوج کے خلاف پہلا کمانڈر بننے جا رہا تھا کہ جس نے مستقبل میں 12 میل اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا۔ تیموجن کی فوج انتہائی خاموشی اور بڑے سکون سے جموکا کی فوج کے سامنے بڑھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی جموکا کی فوج تیموجن کی فوج کی رینج میں آئی تو ویسے ہی تیموجن کی فوج کے تیر اندازوں نے جموکا کی فوج کے اوپر تیر اندازی شروع کر دی۔ تیموجن کے جنگجوؤں کے دلوں میں مخالف فوج کے لیے ذرا سا بھی رحم باقی نہ تھا۔ تیموجن نے اس فوج کا ہر داؤ اور ہر اقدام مکمل طور پر پلان کر کے رکھا تھا۔ اس نے فوج کا کچھ حصہ اور کچھ ہتھیار ریزرو کے طور پہ بھی رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے ایک سائیڈ سے پوری طاقت سے حملہ کرنا تھا۔ تیموجن کی فوج کی ایک ٹکڑی اچانک سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دی۔ جیسے ہی جموکا کے جنگجوؤں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس ٹکڑی کا تعاقب کرنے لگے، لیکن یہ تو تیموجن کی ایک جنگی چال تھی۔ یہ ٹکڑی ان جنگجوؤں کو ایک سائٹ پہ لے گئی کہ جہاں پر تیموجن کے تیر انداز ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ جنگجو تیموجن کے تیر اندازوں کی رینج میں آئے تو ان لوگوں نے ان لوگوں پر تیروں کی برسات شروع کر دی اور جموکا کے ان تمام جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس پوری جنگ میں تیموجن کا پلڑا بہت بھاری رہا، اور جب جنگ کے عین مرکز پہ جموکا نے یہ دیکھا کہ اس کی فوج گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہی ہے اور مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے تو وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ نکلا۔ پورے کے پورے میدان جنگ میں جموکا کے جنگجوؤں کی لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی کہ جیسے جنگل میں کٹے ہوئے درخت۔ اس شکست کے بعد جموکا پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلا اور سن 1204 کی ساری سردیاں اس نے ان پہاڑوں کے بیچ میں گزار دیں۔ لیکن جیسے ہی گرمیوں کی شروعات ہوئی ویسے ہی جموکا کے اپنے جنرلز نے جموکا کو قیدی بنا کر تیموجن کے سامنے پیش کر دیا۔ جموکا کے جنرلز نے اسے تیموجن کے حوالے کر دیا۔ ان جنرلز کو یہ لگتا تھا کہ ان کی اس حرکت سے تیموجن بہت خوش ہوگا اور انہیں بہت نوازے گا، لیکن ان کی سوچ کے ساتھ ان کی سوچ کا برعکس معاملہ ہوا۔ تیموجن نے انہیں قید میں ڈال دیا اور بعد میں موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ اپنے بلڈ برادر کو عزت دی اور اس کے ساتھ مہمانوں والا سلوک کیا۔
اس کے بعد تیموجن نے اپنے بلڈ بردر جموکا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن جموکا نے تیموجن کو ایک ایسا جواب دیا کہ تیموجن حیران رہ گیا۔ جموکا نے تیموجن سے یہ کہا کہ جیسے کہ آسمان میں دو سورج نہیں رہ سکتے، ویسی منگولوں کے قبیلوں کا صرف ایک ہی سردار ہو سکتا ہے، اور جموکا نے اپنی آخری خواہش کا بھی اظہار کیا۔ جموکا کی آخری وقتی یہ خواہش تھی کہ اسے ایک ایسی موت دی جائے کہ جس میں اس کا خون نہ بہے۔ تیموجن نے اس کے بلڈ بردر جموکا کی یہ آخری خواہش پوری بھی کی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کر اسے موت دے دی۔ دوستوں، جموکا سے جنگ کے دوران تیموجن کی گردن پہ ایک بہت گہرا زخم سا آ گیا، اور چنگیز خان کی کہانی اس کے زخم کے ساتھ بہتے ہوئے خون کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن پھر عین وقت پر اس کا ایک وفادار کام آ گیا جس کا نام جیلمی تھا۔ جیلمی پوری رات تیموجن کے سرہانے بیٹھا رہا اور اس کی گردن میں جمنے والے خون کو چوس چوس کے نکالتا رہا، اور جب تیموجن کو بھوک لگی اور پیاس محسوس ہوئی تو جیلمی اس کے لیے دودھ تلاش کرنے کے لیے بھی نکل پڑا، جس کی وجہ سے تیموجن یعنی چنگیز خان رفتہ رفتہ صحت یاب بھی ہو گیا۔ جموکا کی موت کے بعد تیموجن کا منگولیا میں کوئی بھی دشمن نہ بچا تھا، اور اگر تغرل خان کی بات کر لی جائے تو وہ ایک دوسرے قبیلے سے جنگ میں مارا گیا تھا۔ اب منگولوں کا وہ دور شروع ہوا جو تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہ دیکھا گیا تھا۔ پورے منگولیا میں صرف تیموجن ہی ایک ایسا سردار تھا کہ جس کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ اس کے مقابلے میں کوئی بڑا سردار موجود نہ تھا۔ دولت کی تو اس کے پاس پہلے سے ہی کمی نہ تھی، لیکن اسے اس قرۂ ارض پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے مزید جنگجوؤں کی ضرورت تھی۔ تو اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاتا جس پہاڑی کا نام برکان کلندور تھا، اور اس پر چڑھ کر اپنے دیوتاؤں اور خداؤں سے دعا مانگا کرتا تھا، اور تیموجن کو اپنی دعائیں قبول ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ چونکہ دن بہ دن اس کے جنگجوؤں میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پورے منگولیا میں اس کا اثر و رسوخ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اس طاقت اور شہرت کا یہ نتیجہ نکلا کہ سن 1206 میں تمام منگول قبیلوں نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے تیموجن یا چنگیز خان کو اپنا سردار مان لیا۔ پورے منگولیا کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی اچھی شخصیت کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ تمام قبیلوں نے تیموجن کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا کی لوگوں پہ حکمرانی کرنے والا۔ تیموجن کو جب چنگیز خان کا لقب دیا تو اس کی عمر 46 برس تھی۔ دوستوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایپیسوڈ 2 کا بھی یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور ہم ایپیسوڈ 3 کے اندر یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تیموجن یا چنگیز خان نے دیوار چین عبور کر ایک عظیم چینی سلطنت کو کیسے نیست و نابود کیا۔